الا للہ الدین الخالص۔ منسٹر سے لے کے ایم پی اے ایم این اے سب کی گاڑیاں باہر لگی ہوتی ہیں، 5-5 ہزار روپیہ ہاتھ میں دبایا ہے، پیر صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنا ہی تعلق ہے کہ اتوار کے اتوار جانا ہے، پیر صاحب کی مٹھی میں 500 روپیہ لگانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ آج کل رہ گئی ہے پیری مریدی اس طرح کی۔ ایک آدمی جو دنیا کو یہ درس دیتا ہے کہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ دل لگا لو، اور ان کے مرید جب اپنے پیر صاحب کی کرامت بیان کرنے لگتے ہیں نا تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، یورپ میں 12 پیٹرول پمپ ہیں پیر صاحب کے، اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت روپیہ بن گئی، پیسہ بن گئی دنیا کی۔ اور پھر یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جب کسی پیر کے پاس جاتے ہو، جب آپ کسی اپنے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو سال کے بعد بلاتے ہیں اور آپ کو کیا سناتے ہیں بھلا؟ قوالیاں۔ ہاں جی، قوالیوں کے ذریعے وہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، جس قوم کا ایمان قرآن سے تازہ نہیں ہوتا وہ قوالیوں سے کیسے تازہ ہو جائے؟ اور ہم نے بڑا ظلم کیا اس قوم کے ساتھ کہ اسے قرآن سے دور کرنے کے لیے ہم نے پھر ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا۔ 3-3 لاکھ روپیہ لے کے نعت پڑھنے والے نعت خواں ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کی جانب سے ایک ہی فون جاتا ہے کہ میرے مریدوں کی کال آئے گی، تم نے محفل کے لیے ہاں کیا دینا ہے، وہاں تمہاری خدمت کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ ایسے ٹائم مل جاتا ہے، پیر صاحب تشریف لائے ہیں، اور یہ محفل ایک رنگ ہے، یہ محفل نعت جس کو آج کے زمانے میں ہم محفل نعت کہتے ہیں۔ صاحب اللہ ہمیں اس بات سے معاف فرمائے، اللہ گستاخی نہ کروائے، تو اس قوم کو بگاڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہیں۔ ایک بندہ محفل کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا عمیق نظری سے، ہمارا تو یہ شعبہ ہے، ہم جانتے ہیں، سب سے بڑا جواریہ، شراب کا کاروبار کرنے والا، سب سے بڑا سود کھانے والا، اور اس علاقے کا مشہور سٹے باز، یہ 4 یا 5 لوگ ہوتے ہیں جو روح رواں ہوتے ہیں محفل کروانے والوں کے۔ حرام کمایا اور محفل نعت کروا کے وہ سمجھتے ہیں یہ پیسہ ہمارا ہو گیا اب حلال۔ 3 لاکھ روپیہ ایک نعت خواں کو دیا، اس نے نعت بھی کیا سنائی ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کی تو سنت پر ایک شعر پہ بھی عمل نہیں ہوا، لوگوں کو نچایا، لوگوں کو ناچنے پر مجبور کہ دونوں ہاتھ ہلا دو، کبھی ادھر کو لہرا دو کبھی ادھر کو لہرا دو، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور پھر اس طرح یہ ساری باتیں یہ ڈرامے بازی۔ اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جتنے لوگ آئے ہیں جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت پکی کر دے، اللہ تعالیٰ آج رات ہی اس کو مدینے والے کی زیارت ہو جائے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے، یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں جو بندہ یہ نہیں دیکھ رہا، یہ بندہ محفل کروانے والا شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، زانی آدمی ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا، صرف وہ، اور خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم نہیں ہے نعت کے ساتھ، وہ اس بندے کو مخاطب کر کے کہ حضرت وہ میں اب قوم نہیں لوں گا، چودھری صاحب بیٹھے ہیں یا میاں صاحب جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب یہ شعر ذرا آپ کی نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، نظر تم ایک شرابے کے کر رہے ہو، ایک زانی کی نظر تم وہ شعر کر رہے ہو، کیوں؟ اس نے تمہیں 3 لاکھ روپیہ دیا اس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن؟ تمہارا حق تو یہ بنتا تھا کہ تم ڈرا کے جاتے، وہ بندہ آج محفل کرواتا، کل اس ایک گناہ سے تو کم از کم توبہ کر ہی لیتا۔ ایسی محفلیں آپ کے شہر لاہور میں ہوتی ہیں، 20 سال سے ان محفلوں کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا۔ پہلی محفل پہ بھی محفل کروانے والا زانی تھا، آخری محفل پہ بھی وہ زانی ہے، وہ شرابی تھا، آخری پہ بھی شرابی ہے، وہ ڈکیٹ تھا، وہ آخری محفل پہ بھی ڈکیٹ ہے، وہ سٹے باز تھا، آخری محفل پہ بھی سٹے باز ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس نے محفل کروائی ہے، اس وجہ سے نہیں، اس محفل میں جن کو بلایا گیا ہے انہوں نے اس کو سمجھایا نہیں، بلکہ اس کو اور چڑھایا ہے کہ جس نے یہ محفل کروائی ہے اس کی تو جنت پکی ہو گئی، وہ تو اس کو تو ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ وہ کہتا ہے بھائی جو مرضی کریں، ہم روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے، جنت خرید لیں گے ہم،
اور جنت بیچنے والے ایک جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں، آ کے جنت دے جاتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہے. اور بے عملی، بد عملی اس حد تک اس قوم میں آ گئی ہے کہ ایک عورت فرانس سے اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے، میں اسلامی ملک میں جاؤں گی، وہاں اسلامی ماحول ہے، میرے بچے اسلامی ملک میں پرورش پائیں گے، وہاں پروان چڑھیں گے، رسول اللہ کا نام سیکھیں گے، حضور کا ادب سیکھیں گے، حضور کا پیار سیکھیں گے، حضور کی محبت سیکھیں گے، حضور کی سنتیں سیکھیں گے، اور میرے بچے ایک خوبصورت مسلمان کی زندگی گزاریں گے. ابھی چند دن نہیں ہوتے اس کو پاکستان کی زمین پر قدم رکھے کہ اس کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے بی بی کسی بھول میں نہ رہنا، یہ کافروں کا ملک نہیں ہے. وہ فون کرتی ہے، تھانے والے کہتے ہیں ہمارے ریجن میں نہیں آتا. خدا کی لعنت ہے تم پر، تمہارے ریجن میں نہیں آتا ہے، محمد بن قاسم کے ریجن میں آتا ہے یہ سندھ. راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہاں سے رکا جاتا ہے. زبان نہیں ملتی، اس کے ساتھ بولی نہیں ملتی، اس کے ساتھ رنگ نہیں ملتا. راجہ داہر اس کی بولی کو نہیں جانتا، محمد بن قاسم اس کی بولی کو نہیں جانتا ہے. وہ خاندان، وہ نسلیں ایک دوسرے کو کہیں دور دور تک نہیں جانتے. 17 سال کا نوجوان 40,000 کی فوج لے کے ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور یہاں آ کے اس کی عزت کو محفوظ کرتا ہے. علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے پاس مہمان بن کے آئی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور پھر یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا. پتہ نہیں کتنے غریب، کتنی آوازیں گونگی کر دی جاتی ہیں، کتنے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں. بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے ان کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی ہیں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں. وہ معاملات تو اٹھائے نہیں جاتے. احباب، یہ اسلامی ملک ہے، اس کے ماتھے پر جدھر سے بھی داخل ہوں گے آپ، جس بارڈر سے بھی لا الہ الا اللہ کی پٹی لگی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون سا ملک ہے اس دنیا میں جو اس نام پہ وجود میں آیا ہے؟ ایک ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور دوسرا یہ پاکستان کہ جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر، ورنہ کوئی قومیت کے نام پہ حاصل کیا گیا، کوئی کسی مذہب کے، کوئی کسی کے، لیکن محض اسلام کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا. لیکن حالت یہاں کی یہ ہے، یہاں کے مذہبی بھی لٹیرے، یہاں کے دنیا دار بھی لٹیرے. کدھر جائیں لوگ؟ ایک بندہ جاتا ہے پیر صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کہ حضرت ہمیں آج رات آپ کا ٹائم چاہیے، آپ نے اللہ رسول کی کوئی 4 باتیں ہمیں سنانی ہیں. اور وہ بڑے مشہور خطیب ہیں، آپ سارے ہی جانتے ہیں ان کو، میں نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے کہا جی 50,000 روپے ایک رات کا لیں گے ہم. وہ بھی اس لیے کہ لاہور میں ہماری پہلے ہی ایک محفل ہے، چلو وہاں سے ہوتے ہوئے واپس ادھر آ جائیں گے. یہ نہیں پتا کہ آنا اس پہ ہے، شاید اس پہ 50 سے زیادہ لیا ہو. 1 لاکھ روپیہ لے کے آنا ہے، اور وہ بندہ 1 لاکھ روپے میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے بے ذوق بندے بیٹھے ہو، کوئی سبحان اللہ ہی نہیں کہندا پیا، تسی رسول اللہ دے عاشق نہیں. یعنی تو جو 1 لاکھ روپیہ لے کے یہاں آیا تو عاشق ہے، یہ جو مفت میں آئے بیٹھے ہیں یہ عاشق نہیں ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم خطیب کو بلاتے ہیں جس کو سننا چاہتے ہیں، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں. اور بھائی کڑوی کسیلی پھیکی باتیں کس کا دل کرتا ہے سننے کو؟ کان پہ ہاتھ رکھ کے ہیک لگاؤ، دل خوش ہو جائے، دماغ خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے. عیاش بندہ ہے تو عیاشی میں بھی خوش ہو جائے، کوئی بدماش ہے تو بدماشی میں بھی خوش ہو جائے. افسوس کسی کو نہیں ہونا چاہیے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ کہے بس ٹھیک ہے. ایسی تقریر ہونی چاہیے. جب آپ للکاریں گے نا کسی بڑے کو، جب آپ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے گناہگاروں کے، تو پھر آپ کڑوے لگیں گے، آپ کی تقریر کوئی نہیں سنے گا. لیکن جب آپ نے آنا ہے صرف شانیں بیان کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی، کسی کو نہیں سدھارنے والی بات کرنی، کسی کو کوئی جتنا مرضی بڑا گناہ کرتا ہے نہیں روکنا آپ نے، تو پھر لوگ آپ کو 3-3 لاکھ روپیہ دے کے بھی بلائیں گے. کیوں؟ وہ ہمارے کانوں کو خوش کر کے جاتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو ایک دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نہ ان سے میٹھی کسی کی زبان،
نہ ان سے خوبصورت کسی کی گفتگو، نہ ایسا خوبصورت کسی کا چہرہ، نہ ایسا خوبصورت کسی کا چال چلن، رنگ ڈھنگ آہنگ. لیکن حضور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، حضور زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، سردار شریر بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں، مار مار کے پتھر وہ حضور کو لہو لہان کر دیتے ہیں. میرے بھائی اسلام کی تعلیم تو بڑا مشکل کام ہے. یہ جو تم اسلام اٹھا کے پھرتے ہو نا گلی گلی نگر نگر، یہ اسلام لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. میں جو مرضی گناہ کرتا ہوں میرے کردار پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. اگلی بار میں نے تو محفل پہ 50,000 دینا ہی دینا. ایسے نہیں، سدھارو اپنے آپ کو اپنی محفلوں میں. اور پھر آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی محفلوں سے خطاب ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کوئی تقریباً 40-50 نعت خواں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک خطیب آئے گا جو وہ بھی طرز کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے. پہلے بھی طرزیں سنی ہیں، بعد میں بھی طرزیں سن رہے ہیں. کتنے لوگوں کے بچوں نے 1 سال سے پچھلے کچھ مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے، روکھی سوکھی ایک وقت کی کھائی نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں. آپ کے دماغوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، آپ کو ایک تخیلاتی مسلمان بنا دیا گیا، خیالوں کی دنیا میں جینے والا مسلمان. ایک ایسا مسلمان نہیں جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، جو رات کو سوئے تو تہیا کر کے سوئے. جیسے حضرت سیدنا امام زین العابدین دیکھا کہ مخلوق خدا سو گئی اور گھروں کی خبر ہے یہ رسول اللہ کا لال ہے، یہ حضور کا بیٹا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، کائنات کے سب سے مہنگے لوگ ہیں. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، راشن کی بوری کندھے پہ اٹھائی ہے، کسی غریب کے گھر میں رات چھوڑ کے آ گئے. صبح وہ اٹھتے تھے، راشن باہر پڑا ہوتا تھا، اٹھا کے کھاتے تھے، خوش ہوتے تھے، رکھنے والے کو دعائیں دیتے تھے. جس دن آپ کا جنازہ اٹھا نا تو رشتہ دار تو روتے تھے، مسلمان تو روتے تھے، لیکن ان کے بچے بہت روتے تھے جنہوں نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا آج پتا چلا ہے کہ ہمارے بچوں کو اتنی دیر سے پال کون رہا تھا، کون تھا جو ہمارے گھر کے باہر آ کے کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا. وہ مسلمانیت، وہ اسلام، وہ ذہن تم سے چھین لیا گیا ہے. قوالیوں پہ ناچو، نعتوں پہ جھومو، خطاب پہ واہ واہ کرو، صبح پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے. کسی کی زندگی میں انقلاب نہیں آتا، کسی کو تبدیلی نہیں آتی. اور حالت یہ ہے بہترین 16-17 لاکھ روپے کی گاڑی پہ بندہ آتا ہے، ایک گھر کے باہر وہ ٹہل رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اس گھر کا مالک ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ CCTV کیمرے کے ذریعے پتا چلتا ہے وہ ایک گملے پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے وہ گملہ اٹھایا ہے، اس کو وہ اچھا لگا، اپنی گاڑی میں رکھا اور چوری کر کے لے گیا. ایسی قوم بن گئی ہے. ہم جو پیٹتے ہیں نا اس کی وجہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے نا کہاں ہے وہ مسلمان جو میرے صدیق کی طرح راتوں کو اٹھ کے جاتا تھا، کسی نابینا عورت کی بے سہارا کی جا کے خدمت کیا کرتا تھا، مجھے ایسا مسلمان دکھاؤ، مجھے ایسا مسلمان دکھاؤ جو گورنر کو روانہ کرتے ہوئے کہتا تھا دیکھنا کوئی بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا، بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو جواب دینا ہوگا. ایسا مسلمان دکھاؤ، کہاں ہے ایسا مسلمان؟ اور پھر یہاں کہا جاتا ہے اپنی بالو اپنی سیکو. کیسا بدترین جملہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان بھی کبھی ایسے جیتا ہے؟ اپنی بالو اپنی سیکو، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان جیتا ہے اس لیے کہ آپ اپنے لیے کم جیو، دوسرے کے لیے زیادہ جیو. یہ ساری باتیں، یہ دکھ ہیں اس معاشرے کا، یہ درد ہے اس معاشرے کا. خدا کے لیے سوچو تمہیں کس لائن پہ لگا دیا گیا ہے، تمہیں کس روش پہ، کس ڈگر پہ چلا دیا گیا ہے. یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے. ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اس کے ذہن میں ایک چیز ڈرل کر دی جاتی ہے، تم نے روپیہ کیسے کمانا ہے، تم نے روپیہ کتنا کمانا ہے، تم نے روپیہ کہاں لگانا ہے، تم نے پیسہ کھانا کیسے ہے، تم نے پیسہ بچانا کیسے ہے. بس ایک مسلمان کی زندگی اتنی رہ گئی. میں اپنے 7 سال کے بچے کو سکول داخل کروانے کے لیے جاتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کے سکول کی دہلیز پر جب پہنچتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے یہ ایسا سکول ہونا چاہیے جہاں میرا بچہ اچھی انگلش سیکھے، جہاں میرا بچہ اچھا بزنس پڑھے، جہاں سے نکلے تو میرا بیٹا کم از کم 1.5 لاکھ والی نوکری کرے. میں انسان بنانے کی نیت سے اسے سکول چھوڑ کے ہی نہیں آیا، تو پھر یہ انسان نہیں بنے گا.
پھر یہ جانور بنے گا, اس کو کھانے کی لگن لگی رہے گی. 1.5 لاکھ روپیہ لاؤ گے فیس تو اس مریض کا علاج کروں گا, ورنہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. ایسے جملے کہنے والے ڈاکٹر ملیں گے تمہیں, ایسے جملے کہنے والے لوگ ملیں گے تمہیں. ان کے دماغوں میں تم نے روپیہ ڈرل کر دیا ہے. اس سوچ سے باہر نکلو. یہ جو کالا جادو آپ کے دماغوں کے اوپر کفر نے کر دیا ہے, خدا کے لیے اس سے باہر نکلو. زندگی اور بھی ہے, زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا اللہ.